أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنزلني بالهدى وألهمني التقوى. محترم سامعین، مامز، جن مامان، خانم رازیہ نجفی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جبریتنا خانم رازیہ کہیے کہ merci de me dire à dire حاضری آئی پاک کیونکہ آج ایک important sujet اوپر اپنے ڈسکشن کروانا ہے کارن کہ آج ہمارا سوجیٹ ہے یہ رہے کہ نیکسٹ جنریشن آنار نسلنی اپنے کیویریتنا تربیت کرے یعنی کیویریتنا to the best of our ability اپنے ایلوکمنا فیوچر ماٹے تیار کرے અને કેવી રીતના મોડર્ન chaotic challenging time માં એ લોકોને બેસ્ટ ઓફ ટૂલ્સ આપે કે એ લોકોના ફ્યુચર માટે તૈયાર થઈ જાય. મેં જસ્ટ એક કુરાનની આયત ઉપર ઇશારો કરું હતું. સૂરે ફુરકાનની આયત છે જેમાં આપણે અલ્લાહથી દુઆ કરે છે અને કહે છે કે ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تو اپنے جو آیت میں نچوڑ کرے اینا پر ذرا ریفلیکشن کرے تو اپنے کنکلوژن میں این ملے چھے کہ en tant que parent, as a parent, اپنی سوچی موٹی réussite یعنی اپنی سوچی موٹی کامیابی سو ہسے یہ ہسے کہ اپنا بچہ نے بہترین تربیت دے سکے یعنی کیوی ریتنا ایچ بچہ سماج میں رہنے اپنا ماٹے قرۃ عین بنے fraîcheur des yeux بنے اپنے دل میں ٹھنڈک بنے. تو انشاءاللہ آج تیم اوپر ڈسکس کروا ماٹے اپنی سمخ خانم رازیہ نجفی چھے کہ جی دومین میں ایکسپرٹ چھے یعنی گنی بڑی کنفرانس و سیمینر اسوجے اوپر اپنی دیدہ چھے. In Islamic ahadith, starting our discussion, اپنے احادیث میں روایات میں ملے چھے کہ ایک بچہ نے ایک enfant ایک چائلڈ میں زندگی تین پیریود تین مرحلہ میں ڈیوائڈ ہوئی چھے. First 7 years, second 7 years, and third 7 years. ایک پہلا 7 برس، بیجا 7 برس, and تریجا 7 برس. تو انشاءاللہ آج اپنے ڈسکشن میں we'll try to follow that flow and that chronological order. انشاءاللہ اپنے آدھ ہمارا سو پہلے اپنے بلنجا بچہ کی بات کر سو پچھی teenagers and etc. But before going to the heart of the subjects, avant de bondir sur la discussion, let's talk about parenting styles. Après, approche parentale اوپر ذرا گفتگو کرے. Nowadays we can find many parenting styles. There are parents who are very authoritarian, who put many rules for their kids. And on the other side you have permissive parents, no rules or very few rules. Let the kids do whatever they want. بچے کو جب کچھ کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں. So اسلام میں parenting approach کیا ہے؟ Because many people گنا پتہ نہیں ہے کہ اسلام is a very strict religion. loving نہیں ہے. So ہم کو احادیث میں یا قرآن میں کیا کچھ ملتا ہے کہ اسلام کا parenting approach کیا ہے یا پھر اہل بیت ان کے بچوں کی کیسی تربیت کرتے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جب لوگوں نے نبی کو دیکھا کہ اتنا زیادہ پیار کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ تو لوگ حیران ہوئے تھے. لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا جنگ تھا. ٹھیک ہے، یعنی یہ اسلام تھا. اسلام سرپرائزز دیتا ہے. وہ واقعہ کن جملی کا واقعہ سنا ہوا ہے؟ کن جمل یعنی ہاں. سو مدینہ کے بچے، عام بچے، گلی کے بچے، نارمل آرڈنری کڈس، وہ آ کر کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں رائٹ دو. کین یو بلیو اٹ؟ عام بچے. ہم تو اپنے بچوں کو نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا. ہمارے بچے ہمیں کہتے ہیں ہم نے اگر چھوٹے ہوں تو ہم انہیں رائٹ دیں، ہم جمل بن جائیں، کیمل بنے اور وہ ہمارے اوپر چڑھے. آپ میں سے کتنے لوگ کیمل بنے جب آپ کے بچے چھوٹے تھے؟ آپ بنیے الحمدللہ. تو یوزلی ہم نہیں بنتے نا، انفارچونیٹلی. سو آئی لو دس اسٹوری آف کن جمالی. کن یعنی ہو جا،
اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن. کن means be. So مدینہ کے بچے کہتے تھے be جمل, give us ride یا رسول اللہ. تو وہ اسٹوری والنٹ والی یاد ہے کسی کو؟ 8 walnuts. اس میں یہ نا کہ نماز کا ٹائم ہوا اور جناب بلال اور سب انتظار کر رہے نماز کا ٹائم. کین یو بلیو اٹ؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچے. جب دیکھا کہاں ہے تو پتہ چلا مدینے کی گلی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ہم لوگ کہیں گے توبہ 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 توبہ. ہم لوگ کبھی کبھی بہت چھوٹے بچے تھے بہت اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں, لیکن نبی نے بچوں کو لیکچر نہیں دیا, نہیں کہا اٹس نماز ٹائم, کیونکہ وہ چھوٹے تھے نا. نبی نے کہا بلال کین یو گو, آپ گھر جاؤ, گھر سے والنٹس لے کر آؤ, اخروٹ یا وہ جو پورے ہوتے ہیں نا گیند کی طرح ہوتا ہے, بال کی طرح ہوتا ہے. تو جب جناب بلال کہتے ہیں 8 انہیں والنٹس ملے, تو پھر بھی نبی نے نہیں کہا یہ لو میں نماز کے لیے جا رہا ہوں. پتہ ہے کیا کہا بال چاہیے یا جمل چاہیے, رائڈ چاہیے یا گیند چاہیے. تو بچوں نے کہا گیند چاہیے گیند چاہیے, وہ نئی چیز تھی. تو پھر نبی نے کہا اچھا پھر یہ لے لو میں جا رہا ہوں. دیکھیں اتنی سائیکالوجی, یہ بہت چھوٹے ہیں ابھی, اتنا زیادہ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں تو ہم اتنا لیکچر دیتے ہیں بچوں کو بہت زیادہ, ٹھیک ہے, نصیحت زیادہ کرتے ہیں جو چھوٹے بچوں 0 to 7 کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ان کی سائیکی کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جب نبی آؤٹ آف سٹی جاتے تھے, جب واپس آتے تھے تو جیسے مین راؤنڈ اباؤٹ میں سب آتے تھے نا ویلکم کرنے, تو نبی سکھاتے تھے کہ آپ کا بچہ کیا ہائٹ چھوٹا ہے ایسے بیٹھو. سب کو بٹھاتے تھے, بچے کی ہائٹ پر آؤ, بچوں کو آئیز ٹو آئیز دیکھو, پھر انہیں ہگ کرو. یہ سب کس نے سکھایا؟ ہمارے نبی نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے. چھوٹی چھوٹی باریک 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 سے باریک چیز. گفٹ آپ نے خریدا, آپ کے پاس ایک بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے, آپ سب نے سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی پہلے بیٹی کو دو, کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 سیکنڈ, یہ لو یہ لو, اتنا فرق نہیں ہے, 1 سیکنڈ ہو یا یہ لو, دونوں لے لو. لیکن نبی نے کہا ہے نہیں, پہلے لڑکی کو دو. کیوں یا رسول اللہ؟ اتنے سینسٹیو ہے ہمارے نبی, ہمارے لیے اٹ ڈزنٹ میٹر, دونوں کو ساتھ دے دیا. ہم بہت سی چیزوں کو کہتے ہیں کیا ہوا, ہم ایموشنس کو نہیں سمجھتے, ہم بہت جلدی کہتے ہیں کیا ہے, کیا ہوا, میں نے آپ کو کیا کیا, کچھ بھی نہیں. اندر کی دنیا بہت کمپلیکیٹڈ دنیا ہے. تو وہ 1 سیکنڈ سے بھی کم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں. اس کے لیے بھی ان کے پاس ٹیچنگ ہے کہ یوں دونوں کو نہیں دینا, پہلے لڑکی کو دینا ہے پھر لڑکے کو دینا ہے. بچے جتنے بھی بڑے ہو جائیں, ابھی ایک مدر نے مجھ سے پوچھا کہ ہمیں تو سکھایا ہے بچے بڑے ہو جائے, خاص طور پر فادر جو ہے وہ بیٹی کو بوسہ نہ لے, کس نہ کرے. تو میں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, ہاتھ کو تو چوم سکتے ہیں, ماتھا تو چوم سکتے ہیں, ادھر کاندھے سے یوں ملا سکتے ہیں, پیار کر سکتے ہیں, ہگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سائڈ سے. تو میرے بابا مفسر قرآن, وہ ہمیشہ آخری وقت تک آپ ہمارے ہاتھ چومتے رہے. ہم آتے تھے کھڑے ہوتے تھے, میری ماں میرا جوتا ٹھیک کرتی تھی, ہمیشہ میرے لیے جانماز بچھاتی تھی. اتنا احترام کیا میرے ماما بابا نے, اتنا احترام. ہم ہمیشہ کہتے تھے وی ڈونٹ ڈیزرو اٹ, میں اچھی نہیں ہوں, آپ اتنا احترام نہ کرو. لیکن وہ اتنا احترام کرتے تھے, بہت زیادہ, ہمارے وقت کا بھی احترام, اور ظاہراً جتنا ہو سکتے تھے وہ شو کرتے تھے. تو چومنا ہر ایج میں, ٹھیک ہے, رسپیکٹفل, بچوں کا جس طرح سر کا ہے, ماتھے کا بوسہ لینا ہے, ہاتھ کا بوسہ لینا ہے, وہ باپ بیٹی کا لے سکتا ہے. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, حدیث میں ہے کہ اگر باپ
बेटी को टच करे ज़्यादा, हाथ रखा, प्यार किया, हाथ चूमा, माथा चूमा, तो वो बेटी स्ट्रांग बनती है, ठीक है। अगर बाप बेटी की तारीफ करे और कहे माशाल्लाह मेरी बेटी इतनी अच्छी लग रही है, ठीक है, इतनी समझदार है, मेरी बेटी की चॉइस इतनी अच्छी है, तो वो बेटी स्ट्रांग बनती है। और इसी तरह माँ अगर बेटे का सर चूमे, हाथ चूमे, बोसा दे, तो वो बेटा स्ट्रांग बनता है। वो फिर बाहर गली में, कूचों में, लोगों में, सोसाइटी में इतनी जल्दी स्लिप नहीं होता, क्योंकि उसको घर में प्यार मिला। ये हदीस में है। हदीस में है रिश्तेदारों में अगर कोई इख्तलाफ हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो अपने रिश्तेदार को टच करो। मसलन जैसे आप मसलन मेरे मामू है, मामू महरम है, तो मैं कुछ भी हो जाएगी वो मामू प्लीज़ मसलन जो खाला नासी ऐसे हाथ लगाना, हाथ लगाओ का है, टच करो, उससे गुस्सा ठंडा, इम्यून सिस्टम बढ़ता है, डोपामिन हार्मोन्स लेवल, तो ये कहते टच करो। हदीस में अगर परेशान हो, कोई लड़ाई फसाद कुछ हो रहा है, तो फ़ौरन हाथ लगाओ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। हमारे नबी की कुछ बीवियों को बहुत गुस्सा आता था, तो नबी हाथ रखते थे, नबी हाथ रख के कहते थे अल्लाहुम्मा फिर ज़म्बहा, बारे लाहा, इसके गुनाह को माफ़, इसके गुस्से को ठंडा कर दे, हाथ रखते थे। लिखा हुआ टच, टच। इस्लाम में टच अलग से उसका सवाब है। कुरान को टच करने का सवाब, कुरान को देखने का सवाब, बच्चे को टच करने का सवाब, बच्चे को देखने का सवाब, बच्चे को सूंघने इस्तिश्माम कहते हैं, सूंघना सवाब। तो ये मैं बच्चे को अपना सुनाती हूँ ललाबाई कि रीहुल वलदी मिन रीहिल जन्नह, ये बच्चे की खुशबू जन्नत की खुशबू है। सो मेरे बच्चे कहते मामा आपके तो सिर्फ पाँव में जन्नत है, पाँव के नीचे हुए तो सारी मेरी खुशबू सबके सब में जन्नत आए, हमें चूमे, हमें सूंघे। ऐसा ही है इस्लाम, कहते टेंशन ना लो, परेशान ना हो, अपने बच्चों को चूमो, इंजॉय करो, खुश करो। दुआ नंबर 25 ऑफ सहीफ़े सज्जादिया में है ना कि अल्लाहुम्मा मुन्ना अलैया बिबक़ाइ वल्दी व बिइमताई बिहिम। देखिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सिखा रहे, इमताई यानी बारेलाहा, मेरा बच्चा घर में कदम रखे, अंदर आए, जब वो चले तो उसके जो पाँव के निशान है चार, जहाँ जहाँ वो चल रहे, उसमें मुझे फ़ख्र हो, मुझे खुशी हो, मैं शुक्र करूँ, मेरा बच्चा इंजॉय करूँ, मैं प्लेजर लूँ। हमारा कनेक्शन प्लेजर, प्यार, मोहब्बत वाला, इम्ता, अरबी में कहते हैं इम्ता हो। कितना ये प्यारा मज़हब है कि आप अपने बेटे के प्रेजेंस को, बेटी की प्रेजेंस को, जैसे वो आए खुश हो जाए। जब कोविड में छुट्टियाँ हुई थी तो हम इतने खुश कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह घर में। और हमारा बच्चा जब आता था स्कूल से तो हम घर में होते थे तो हम लोग इस्तकबाल करते हैं अपने बेटों का, 6, 7 इयर्स, 8 इयर्स का इस्तकबाल करते हैं। अगर हम पहले वो घर में हम लोग हाथ चूमते हैं, हम माएँ अगर बातें कर रही हैं और हमारा बच्चा आ जाए ना, हम बातें रोकते हैं, उसके प्रेजेंस को फील करते हैं, ठीक है, चुप हो जाते हैं। ये सब आयतुल्लाह मराजे बाअमल ऐसे ही होते हैं, तो चुप हो जाते हैं और कहते हैं माशाअल्लाह, मसलन ज़हरा आई है, मरियम आई, अस्सलाम वालेकुम मरियम जान। सबसे अच्छा हमारी फैमिली में अगर कोई बहुत बड़ा मेहमान आता है, सबसे ज़्यादा जिसको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, वो हमारे बच्चे। बस बच्चे बहुत ज़्यादा है, बच्चे आए तो सब जब उसका सुनना, बच्चा आए तो उसको जगह देना। ये अक्रिम औलादकुम, मेरे बच्चों को बहुत उनके वजूद को एहसास दिलाना कि अच्छा आप आ गए हो, सबको पता चल गया है। ये नहीं कि चुप चुप बड़े बात कर रहे हैं, ये नबी की सीरत में नहीं है। चुप हो जाओ, बड़े बात कर रहे हैं, ज़्यादा हिलो नहीं, आराम से बैठो, ये हमारे कुरान और हदीस में नहीं है, ठीक है। मैंने कल उस दिन टीचर्स ट्रेनिंग में भी बताया कि बच्चे 10 मिनट से ज़्यादा, 0 to 7 अगर 10 मिनट से ज़्यादा बैठ जाए तो बहुत बड़ी बात है। 10 मिनट से
آپ کے واو 10 منٹ سے میرا بچہ بیٹھا ہوا ہے ماشاء اللہ, اور ان کی تعریف کریں. میں میرے بچے آرام سے ہوتے ہیں تو میں جا کے اتنی تعریفیں کرتی ہوں, ماشاء اللہ. پتہ ہے حسین آپ کب سے بیٹھے ہوئے یہ کریں, ماما آپ کو غور سے دیکھ رہی تھی یار, تو ماما کو مزہ آ رہا تھا. پھر جب وہ برا کرتے ماما نہیں دیکھتی, نو اٹینشن. غلطی ہوتی ہے کوئی بات نہیں, ہونے دے, بچے ہیں نا, غلطی نہیں کریں گے تو کون غلطی کرے گا. لیکن جب وہ اچھا کر رہے ہوتے تو میں زوم کر کے نوٹ کرتی ہوں. ہم کبھی کبھی کیا کرتے, جب وہ برا کرتے تو کہتے کیا ہوا, کیوں کیا, تو کہتے اچھا جب ہم برا کرتے تو ماما بابا کو نظر آتا ہے, جب ہم اچھا کرتے تو نظر نہیں آتا. تو چلے برا کریں, چلے برا کریں, چلیں گے ماما بابا دیکھیں گے, یہ کریں گے. کبھی چھوٹے بچے جان بوجھ کے کچھ کرتے, اٹینشن, توجہ. تو اس لیے جب وہ آرام سے ہو تو ان پہ بہت زیادہ توجہ دیں. Thank you. What a loving religion Islam is. So اس early stage میں 0 to 7 years old میں جب بچہ اسلام کی واجبات اور اس طرح کو نہیں سمجھتا, کیسے ہم کیا پریکٹیکل اسٹیپس لے یا کیا فاؤنڈیشنل کام کر سکتے ہیں کہ اس ایج میں ہم ان کو اہل بیت کی محبت دیں, قرآن کی محبت دیں, اور how can we naturally teach them about faith without burdening them? یا پھر do we let them just play around until 7 years old? 0 to 7. یا پھر 7 years old کے بعد شروع کریں, یا پھر 0 to 7 we can teach them slowly, naturally. What practical steps can we take? دیکھیے اصل میں ہمیں تربیت, اپنے آپ کو تربیت کرنی اور کچھ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. آپ کو جس چیز کا شوق ہو وہ آٹومیٹکلی شفٹ ہوتا ہے گھر والوں میں, ٹھیک ہے. مثلاً جس ماں باپ کو کوئی عربی لینگویج آتی ہے, ایکسٹرا ایک لینگویج ہے, اور وہ لوگ عربی میں باتیں کرتے ہیں تو بچہ پک کرے گا نا, ٹھیک ہے. آپ کو سائیکلنگ کا شوق ہے, ماما بابا دونوں سائیکلنگ کے لیے جاتے ہیں, تو اس گھر میں بچے کو بھی شوق ہوگا ایکسرسائز کرنے کا, ہوگا نا, ٹھیک ہے. جس گھر میں ماما بابا جو ہے وہ مثلاً جو ان کی اچھی عادتیں ہوتی ہیں وہ بتاتے تھوڑے تھے, بچے ادھر آؤ, عربی بولو, ادھر آؤ, اور آپ بول رہے ہو وہ سیکھ لے گا. آپ سائیکلنگ کر رہے ہو, کہ ماما میں نے بھی سائیکلنگ کرنی, وہ بھی آ جائے گا, ٹیم میں آ جاتا ہے. تو ایکسٹرا بہت ایفرٹ 0 to 7 میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. صرف یہ ایکسٹرا ایفرٹ ہے کہ اس کو زیادہ ڈرانا نہیں ہے, زیادہ عذاب کا نہیں بتانا, جہنم کا نہیں بتانا, بہت شیاطین کا نہیں بتانا, اللہ ناراض ہو جائے گا, اللہ ناراض ہو جائے گا, نہیں, اللہ جو ہے وہ خوش ہو جائے گا, یہ زیادہ بتاؤ. جب بچے آپس میں لڑے تو یہ نہیں کہو جاؤ اس سے معافی مانگو, دادی خوش ہوگی, بابا خوش ہوگے, نہیں, اللہ خوش ہوگا, ٹھیک ہے. آپ جاؤ اپنے بھائی کو کس کرو, بہن کو کس کرو, پتہ ہے کون خوش ہوگا, کون, اللہ خوش ہوگا. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو اللہ کو لے کر آئے بیچ میں. ماما نے یہ کیا کیونکہ اللہ خوش ہوتا ہے. ماما غصے میں تھی, ماما نے زیارت عاشورہ پڑھا, ماما کا موڈ اچھا ہو گیا, بس ایک جملہ بول دیا, دیٹس اٹ. اس طرح بلکہ میں اپنے شوہر کو بتا رہی ہوں, وہ سن رہے, کافی ہے, ٹھیک ہے. تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بہت زیادہ, کوئی ایکٹنگ نہیں کرنی, کوئی ٹریننگ نہیں دینی, کچھ ہم خود کو ٹرین کریں انشاءاللہ. اوکے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, یا پھر ایز فرسٹ ٹائم پیرنٹس بہت لوگ ایڈوائس دیتے ہیں, یہ کرو, ایسا نہ کرو, ایسے کرو. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولڈ جنریشن کا وے, نانی دادی کا وے از ڈفرینٹ فرام آور وے آف ڈوئنگ تھنگس. وہ جو ڈسپلن کرنے میں یا ریزنگ کڈس کرنے میں وہ جو ڈفرینٹ اپروچز ہیں, اسے کیسے ہینڈل کریں, کیسے بیلنس کریں. مثلا نانی کہتے ہیں آپ کے بچے کو کہو کہ ایسے کرے, ایسے کرے, ایسے کرے, آپ کے بچے کیوں ایسے نہیں کرتے. ہاؤ ٹو بیلنس آل آف دیٹ. بچے اسمارٹ ہوتے ہیں, بہت پریشان نہیں ہونا. میں نے دیکھا ہے پیرنٹس پریشان ہوتے کہ ہم میں اور ہمارے پیرنٹس میں گیپ ہے, اور وہ ہمارے بچوں کو ہماری طرح تربیت نہیں کر رہے نا. تو اس میں یہ کہ جو فائدہ ہے اس کو سوچیں کہ دادی, نانی, دادا, نانا یا گرینڈ پا, گرینڈ ماں کا وجود کتنی بڑی نعمت ہے. کہتے نبی کی طرح, ایک نبی, ایک امت, ایک قوم میں کتنا رحمت
رحمت اور اللہ کی خاص 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 برکات اس کی وجہ سے آتی ہے. اب یہاں ایک نبی ہو اور ایک نبی نہ ہو اس ہال میں کتنا فرق ہوگا, ٹھیک ہے. اس طرح ایک خاندان میں دادا دادی نانا نانی ہو یا دادا نانی نہ ہو, اتنا فرق ہے. دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے. کہتے ہیں ڈھونڈو, حدیث میں ہے ڈھونڈو بزرگوں کو. اگر ہمیں پتہ چلے کہ بزرگ کیا ہیں تو ہم جس طرح ڈالرز کو ڈھونڈنے جاتے ہیں نا, یورو ڈھونڈتے, لا الہ الا یورو, تو لا الہ الا بزرگ, لا الہ الا دادی, لا الہ الا نانی کی طرف جائیں گے. اتنا ان کا وجود ہمارے لیے باعث رحمت ہے, ٹھیک ہے. اب جو فائدے ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں, اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے, اور جو چھوٹا موٹا فرق ہے اس کو ہم زوم کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھا اگر یہ نہ ہوتی تو میں یہ سکھاتی, اگر یہ نہ ہوتی تو میں وہ سکھاتی. ہے نا, ایسے ہی ہے, کچھ بھی ہوتا ان کے ہونے سے کیا ہے. مثلا کبھی کبھی وہ ایک کینڈی اضافی دے دیتے ہیں, کبھی کوئی اسکرین زیادہ دیکھ لیتے ہیں, وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اتنا نہیں ڈرے. کبھی کبھی دیکھیں بچے کو ویلیوز ماں باپ سے مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب نانی دادا اگر بعض لوگ جو اگر وہ زیادہ کچھ اسپوائل کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بچہ سمجھ جاتا ہے, بہت سمجھدار ہے. یہ بچے بہت سمجھدار ہیں, ان کو پتہ ہے کہ آئی ایم ناٹ الاؤڈ. یہ نا فار ایگزامپل میرے پیرنٹس نے مجھے کہا ہے کہ اس سے زیادہ سویٹ نہیں لینا. اب نانی کے ہاتھ سے میں لے سکتا ہوں, کوئی بات نہیں, اس میں شفا ہے. پتہ ہے کیوں؟ ایک ایکسپیریمنٹ ہوا ریبٹس کا کہ کچھ ریبٹس کو بہت زیادہ میٹھا کھلایا اور کچھ کو غصے سے بہت زیادہ میٹھا کھلایا. ایک کو پیار سے, ایک کو غصے سے. جن کو پیار سے میٹھا کھلایا ان کو شوگر نہیں ہوا, جنہیں غصے سے کھلایا ان کو شوگر ہو گیا. جب نانی کینڈیز دیکھی تو اس سے شوگر ڈائبٹیز نہیں ہوگا. تو نانی نانا دادا دادی وہ ہے اور پھپھو جو بھی گھر میں ہے بزرگ ہے وہ پیار سے دے رہے ہوتے ہیں. پتہ ہے اس میں شفا ہوتی ہے. آپ کو الاؤ نہیں ہے لیکن دادی نے دیا, اس میں شفا ہے, تھوڑا سا کھا لو. دادی آپ کے لیے دعا کریں گی, ان کا پیار بڑھائیں. اور دادی نانی جو بھی ہے اس کے وجود کو آپ بھی انجوائے کریں. یہ ہماری بدبختی ہے کہ اللہ نے نعمت دی ہے اور ہم بس پریشان ہی رہتے. پریشان ہونے میں ہم لوگ ماہر ہیں, یہ ہر چیز کے لیے پریشانی کو لے لیتے. اس میں جو خوبی ہے اس کو دیکھنے میں ہم لوگ سستی کرتے. اور پھر ایسا ہم وہ فرام 0 to 7 years old بچہ کنگ ہوتا ہے, بادشاہ ہوتا ہے. پھر سڈنلی فرام 7 to 14 years old ہمیں ملتا ہے کہ بچہ غلام ہو جاتا ہے. they're becoming our servants. So وہ شفٹ, وہ ٹرانزیشن کیسے کرے مثلا 6 years old سے 8 years old تک کہ اچانک سے بچے کو نہ لگے کہ یار یہ کیا ہو گیا, میں کل بادشاہ تھا, آج یہ مصیبت میرے سر پر آ گئی. how to make that transition from king to غلام. دیکھیے یہ نارمل سی بات ہے, یہ بہت ہی نارمل سی بات ہے کہ یہ تو لاجیکل ہی نہیں ہے نا کہ آپ ایک دن میں یہاں سے یہاں شفٹ ہو جائے. ایسا تو نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. یہ سمجھایا ہے 7ish 6ish, اور ایگزیکٹلی جس دن وہ اس کی 7th برتھ ڈے ہو اس دن سے وہ ایک دم سے غلام ہو جائے, نہیں. وہ ابھی اگر میں نے آپ کو کہا نا ڈاکٹر بروس لپٹن کو آپ سنیں, وہ بہت اچھا بتاتے ہیں. آپ لوگ سب کر رہے ہیں گوگل, بروس لپٹن جو نیورو سائنٹسٹ ہیں, اس کو آپ پڑھیں. اور اس طرح کے بہت اچھے نیورو سائنٹسٹ ہیں جو بتاتے ہیں 0 to 7 بچے کا برین کس طرح سے امیجنری ورلڈ میں رہتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ وہاں ہے ہی نہیں جہاں آپ ہیں. مثلا ایک کچا مینگو ہے, ایک پکا ہوا مینگو ہے. مثلا مثال دے رہی, بہت ایک کچا چھوٹا سا, ایک بڑا سا ہے. ان دونوں کو آپ مقایسہ کریں گے, کمپیئر کریں گے نہیں. وہ ٹینڈر ہے ابھی, اس میں بھی وہ باتیں نہیں ہیں جو پکے ہوئے میں. مثلا بہت فرق ہوتا ہے 0 to 7 اور 7 to 14 میں برین. تو برین کو ضرور پڑھیں, ہیومن برین, جن زیز برین, جن الفاز برین اس طرح سے کام کرتا ہے. اب تو آپ لوگ آرام سے آن لائن جو پوری ڈکشنری اور پوری کیا یونیورسٹی پڑھی ہوئی ہے اس کو اسٹڈی کریں, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ سلیو کا مطلب یہ ہے کہ ہی
ہی اور شی جو بچہ ہے وہ تیار ہو گیا ہے. اب وہ امیجنری خیالی دنیا سے نکل آتا ہے آہستہ آہستہ. آفٹر اینڈ آف دا 6 بگننگ آف دا 7 پیار وہی دینا ہے, توجہ وہی, احترام وہی, کھیلنا اسی طرح, سب کچھ وہی ہے. لیکن اب ہی از ان دا پروسیس آف لرننگ, اس کا دل چاہتا ہے کچھ لرن کرے. اور میں نے یہ فرق دیکھا ہے میرے اپنے بچوں میں, پریکٹیکلی میں نوٹ کرتی ہوں. ہم اپنے بچوں کو نا, جیسے میں شفٹ ہوئی, ٹھیک ہے, ایران سے اسلام آباد, سو میں ہمارا سارا پرشین میڈیم تھا وہاں پہ ایران میں. فرینچ کلچر آپ کو پتہ ہے, اور پاکستان کا سارا برٹش ہے, بالکل فرق ہے, ٹھیک ہے, اور لینگویج بھی سب کچھ. تو میرے بچے بڑے تھے لیکن اتنا بڑا چینج تھا, میں نے کچھ نہیں کہا, بھائی پھینک کے رکھا, اسکول میں ڈالا, جو ان لوگوں سے بھی کہا کوئی پریشر نہ دو, رکھو, رکھا. مثلاً آئی تھنک وہ 6 years old کا تھا, جو بھی تھا 5-6 کا تھا, وہ کلاس میں نہیں جاتا تھا, بیٹھا رہتا تھا. جو بھی ہے چھوٹا میرا حسین, میں نے کہا کچھ نہ کہو. اس نے کہا وہ اس کو اردو بھی نہیں آتی تھی, تو وہ اردو کلاس میں جاتا تھا, انگلش میں جاتے تھے, انگلش میں بھی جاتا تھا. کہتے مجھے کچھ نہیں آتا, میں کہیں نہیں جاؤں, بدنا جاؤ. نہیں کیا, ایسی اسکول جا رہا ہے, کھیل کے آ رہا ہے, کوئی پریشر نہیں, نتھنگ کہ پیچھے رہ گیا ہے, یہ شروع ہو رہا ہے, نتھنگ. اور میں نے خود دیکھا کہ 7-8 مہینے کے بعد اس نے کہا ماما سب اسپیلنگس کرتے ہیں, سب یہ لوگ کہہ رہے کہ یہ بھی سیکھے, اس کا یہ مطلب ہے, مجھے بھی کرنا ہے. کرنا ہے, ہاں مجھے بھی کرنا ہے. میں کہا ٹھیک ہے کر لو. اس نے جس دن خود کہا مجھے کرنا ہے, اتنی جلدی اس نے سیکھا. بیٹا حیران ہو گئی, ابھی اتنا اچھا, یعنی اسی سال اس نے فٹافٹ سیکھ لیا. اور وہ اس کا وہی ٹرانزیکشن ٹائم تھا, 0 to 7, 7 to 14 والا ٹائم تھا اس کا, وہ والا پیریڈ تھا. تو میں نے ایک دم دیکھا. اسی طرح میں نے اپنے قاضی میں بھی دیکھا, میں نوٹ کرتی ہوں کہ یہ کب کہیں گے ماما مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ سکھاؤ, کب کہیں گے. اکثر جیسے 7+ ہوتے وہ لوگ کہتے ہیں, اس سے پہلے کھیل میں. تو یہ مطلب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ناؤ دے آر ریڈی. ٹھیک ہے, سلیوس کا مطلب وہ والا سلیوس نہیں ہے, یہاں پہ بھی بہت احترام ہے. ناؤ یو ہیو ٹو ٹیچ دیم. یہ ٹائم ہے, یہ پیریڈ ہے جس میں سیڈس جو آپ دانہ ڈالتے ہیں وہ گرو کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ قبول کرتا ہے, وہ ریسیو کرتا ہے. یہ ٹائم, یہ مطلب ہے 0 to 7 کے بعد 7 to 14 کا یہ مطلب ہے. ورنہ باقی سب کچھ سیم ہے, وہی ہم انسان ہیں, وہی پیار دینا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ 7 سال کے بعد پیار کم کرنا ہے, کس کم کرنا ہے, تو ایسا نہیں ہے. Okay, thank you. So usually around that age, وہ 7, 6, 8, 10 years old کا age ہوتا ہے, kids become aware of their differences. For example, ادھر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں اسلامک ماحول ہے اور پھر باہر جاتے ہیں تو اسلامک ماحول نہیں ہوتا, یا پھر آہستہ آہستہ دے نوٹ کہ مثلا میں مسلمان ہوں, باہر مسلمان نہیں ہے. I'm wearing the hijab, مثلا if I'm a girl, outside they're not wearing the hijab. یا پھر مجھے یاد ہے کبھی کبھی اسکولز میں برتھ ڈے ہوتے تھے تو they used to bring stuff for their birthdays, stuff that we couldn't eat because it was not halal. So کیسے ہم یہ difference between گھر اور باہر, how do we help kids navigate that difference, اور کیسے ان کو بتائیں کہ you are cool kid, you are not the فرق والا kid, you can also be the cool kid. آپ کا faith بہت اچھا ہے, if you're Muslim that's a good thing. How do we help them navigate their faith with that difference between گھر اور باہر کا ماحول؟ یہ تو آپ لوگ اچھا جواب دیں گے مجھے, آپ میں سے کوئی بتائے. La question était que après comment aider les enfants qui بعد نو ماحول سے يفير ويتسن يقولوا ماحول فير ويتسن جنا بچہ جی ایکسپیرینس کری ادھر سے entre 7 à 14 ans گرے فیر ہوئی بارے فیر ہوئی گرے il se pose des questions کہ کیم après مسلمان سے کہ میں نے پردو پیروانوں سے چھوٹی جلدی میں دوست پردو نہیں پہنتا تو کوئی پاہم ایکسپیرینس ہوئی تھی لوگوں پارتاجے کری سکے.
ઘરનું ને બહારનું માહોલનો ફરક કે છે. ઓકે, આપણે જો ઘરમાં હું પડદો પહેરતી હોઈશ અને બહાર નખરીને જો હું પડદો પહેરતી હોઈશ તો દીકરીને થશે કે હા ઘરમાં તો પડદો નથી પહેરવાનો, પણ બહાર જઈને આપણે નામહેરામો સામે પડદામાં રહેવાનું છે. પણ જો બહારે ઘણી ફેર એવું થતું હોય છે કે ખરાબ સંગત કે છે કે દોસ્ત ખરાબ હશે તો બધું બગાડશે. તો જો દોસ્ત બે પડદા હશે, ટૂંકા ફ્રોક પહેરતી હશે ને એના સાથે જો આપણે લોકો સાથે ઉઠ બેસ કરવા દેશું તો ઓટોમેટિકમાં હોઈ શકે છે કે હોઈ શકે છે, હું નથી કહેતી બધા હોઈ શકે છે કે બહારેથી ખરાબ લોકોને ખરાબ શિખામણ મળી શકે. પણ જો માં પોતે ખુદ જો સરખું પહેરતી હશે તો મને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ખુદા શુક્ર છે કે આપણે એમાંથી પસાર થઈ ચૂક્યા છે. તો બહારનું ખરાબ સંગત ના અટકે થઈ શકે. Can we control our kids' friends? क्या हम बच्चों को कह सकते हैं कि इसके साथ friends मत हो, ये तुम्हारा friend नहीं है? ना इम्मत से करो तो मैं इम्मत की था. But like if sometimes like कभी हो कि if they have really bad friends, जो bad influence ले आए, तो can we control their friends? Not 100% कंट्रोल डायरेक्ट नहीं कर सकते. देखिए, जब आप अपने बच्चे के जहन को बनाते और उस पर एतमाद करें, हमेशा ये मसलन मुझे अपनी ज़ैनब पर पूरा भरोसा है कि ज़ैनब आपने ये दोस्त बनाई है, अच्छा मेरी बेटी ने बनाई है, मेरी बेटी की सोच बहुत अच्छी है, ऐसी क्या मेरी बेटी ने ज़रूर कुछ देखा होगा. इससे आप अपनी बेटी की तरबियत करें, ठीक है, उसकी तरबियत हो रही है ना, फिर वो उसने अगर गलत भी कोई दोस्त बनाया है ना तो आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर हो जाएगी. डायरेक्टली वो ये बहुत बुरी दोस्त है इसके साथ ही रहो, वो तो फिर बच्चे रिबेल हो जाते हैं, टीनेजर कहेंगी नहीं वो मेरी दोस्त है. ये आप कौन होती है ना, इस तरह नहीं, बल्कि आप अच्छा आपकी चॉइस है, मेरी बेटी ने इसलिए चूज किया, इसलिए चूज किया, क्यों चूज किया है. अगर कोई गलत भी कुछ कह दे तो चुप रहे थोड़ी देर, चुप. अच्छा, आपका चुप होना ना एक अलार्मिंग हो उसके लिए, डर जाए अच्छा मामा चुप हो गया, इसका मतलब है मामा को पसंद नहीं आया. बस इतना एहतराम होना चाहिए. मामा कुछ बोले, खुदा ना खास्ता शाउट करे, ये नहीं, वो नौबत ना आने दे. यही परी हमेशा प्यार प्यार प्यार. जब आपको चीज़ पसंद ना आए तो आप थोड़ा सा आम लहजे से खामोशी, ये बड़ी पनिशमेंट होगी. बस खामोशी तक पनिशमेंट आ जाती है. और अगर खुदा ना खासा कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया, कुछ हो गया, तो फिर आपने डांट दिया, ठीक है ना, उस वक्त डांटना है जो शायद 20-30 साल में एक दफ़ा पेश आए, शायद ऐसा होना ऐसा चाहिए. अच्छा, मैं एक केस स्टडी थोड़ा सा देना चाह रही हूँ. यहाँ पे 3 हम ग्रुप्स कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 मे बी इट्स पॉसिबल. मसलन एक केस आपको मैं बताती हूँ. मसलन आपने अपने बच्चे से कहा कि मसलन आपने नमाज पढ़ी, आपने पूछा नमाज पढ़ ली, तो बच्चे ने कहा जी मामा मैंने पढ़ ली, और आपको यकीन है कि इसने नहीं पढ़ी, ठीक है, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्या करोगे? ये आपका केस है. Quand on suggère qu'on forme des groupes, donc dites mal baju métier, tu mets la en groupe consultation que l'on, que tu dommage chocolat Netflix, que tu n'as pas pris tout aussi. Vous dites oui, mais vous êtes sûr qu'elle a pas fait le reste. Tu as vu Kevin, il n'a réagi que je sou, Kevin, il n'a pas aussi. On a 2 minutes pour se concerter parce qu'il y a un machin à jouer, tout le monde est parents. Vous passez dans les rangs, vous demandez votre avis. Une expérience
पता नहीं चलने देंगे अपने बच्चों को कि मुझे पता है कि उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी है, और उसको समझाएंगे कि बेटा देखो तुम मम्मा के साथ चीट कर सकते हो लेकिन अल्लाह के साथ तो चीट नहीं करते। अगर तुमने नमाज पढ़ी है तो अल्लाह तुमसे खुश होगा, तुम्हें बरकत देगा, तुम्हें तंदुरुस्ती देगा। अगर तुमने नहीं पढ़ी है तो फिर ये तो अल्लाह के साथ चीटिंग हुई है। तो बच्चा खुद ब खुद समझ जाएगा। एक माँ का ये सजेशन। ठीक है। आई थिंक मुझे जो लगता है जैसे अजान होती है तो माँ का फ़र्ज़ है कि वो फ़ौरन वज़ू करके जानमाज़ पे बैठ जाए, फिर वो बच्चा ख़ुद ब खुद आके उसको वो एक दिन नहीं देखेगा, एक दिन नहीं इग्नोर करेगा, 2 दिन इग्नोर करेगा, उसके बाद उसकी खुद के देखेगा ना कि मेरी माँ ने अजान होते ही बैठ गई, तो वो खुद ब खुद आ जाएगी। जिस दिन ना पढ़ेगा एक केस स्टडी करें ना, एक केस है मसलन मिसाल दे। चलो हाँ नमाज पढ़ी आपने तो बोलते हैं हाँ नहीं पढ़ी उसने, वो बात कि मैं भी बैठ जाती हूँ तो वो मुझसे ऐसे मुस्कुराहट नहीं बनता, मुझे पता चलता है नमाज नहीं पढ़ी है। नहीं सब क्या कह रहे हैं, मैं सब एक आप लोग एक ओपिनियन पे जमा ग्रुप डिस्कशन नहीं कर रहे आप सब, और किसी का कोई तजर्बा आप लोग सोचते क्या है। हो सकता है आपके साथ कभी ना हुआ हो, लेकिन अगर हो जाए तो यानी एक केस स्टडी है ना, ऐसी एक प्रॉब्लम है, अगर हमारे माशरे में ये प्रॉब्लम हो तो हम कैसे करें। हाँ ये زندگی ما إمكاني شوي peut-être que vous n'avez pas encore des enfants de cet âge qui va créer au cas où ele chou toute la réaction sur c'est também que solution de ce gosto ठीक है। अच्छा पीछे से कोई जवाब आया? Patrick कोई नहीं participé करूँ ça? I will answer this about the same thing that she said, but I will say I'm proud of you and mommy is so happy. I didn't ask you to do namaz and you did. I will like, je sais pas comment le dire en anglais, mais je vais le, pas vraiment le faire culpabiliser, mais lui faire croire que maman est vraiment contente de toi et lui, en fait, au lieu de prendre l'exemple de Allah, ce sera plutôt maman. Et l'enfant va peut-être se dire que oh ma mère est fière de moi. Not to make him guilty, but tell him that I'm so happy you prayed, and instead of saying Allah is happy you prayed, saying mom is happy you prayed, and then he will think, oh my mom is really happy and she's really pleased I prayed but I haven't prayed. तो ये मेरी मम्मी का एक्सपीरियंस था जब मैं और मेरी छोटी बहन छोटे थे, तो उसने हम लोग को यूँ बताया था कि हम लोग छोटे बच्चों के साथ हमेशा एक फरिश्ता होता है, तो जब भी कुछ हम लोग खराब या अच्छा करते हैं तो वो फरिश्ता आकर मम्मी को बता देता है। तो जब भी हम लोग कुछ ऐसा करते थे और मम्मी को पता चल जाता था तो बोलते थे कि फरिश्ते ने मुझे बता दिया। तो that's one experience. सही। और फिर जब बड़े हुए तब तक आदत हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह सही। अच्छा नहीं बहुत अच्छा, आप लोगों ने ज़बरदस्त जवाब दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले ये देखना होता है कि बच्चे ने झूठ क्यों बोला। ठीक है, मसलन अगर झूठ बोला, आपने नमाज पढ़ी, उसने कहा जी जबकि उसने नहीं पढ़ी, तो उसका झूठ बोलना यहाँ पर अच्छा भी है, वैसे तो अच्छा नहीं है झूठ बोलना, लेकिन हम क्योंकि ट्रेनिंग के लिहाज से सोच रहे हैं, इस लिहाज से मैं बता रही हूँ कि अगर मसलन शौहर भी झूठ बोलता है, बच्चा भी झूठ बोलता है, इससे बेहतर है
کہ وہ جھوٹ نہ بولے, ٹھیک ہے. مثلا اگر وہ جھوٹ نہ بولے اور کہ میں نے نہیں پڑھی, نماز نہیں پڑھی, بس ختم. اب آگے کنورسیشن ہوگی نہیں, ختم, میں نہیں پڑھوں گا, میں نے نہیں پڑھی. اب کیا کریں گی؟ آپ کہیں گے یا خدا اب میں کیا کروں, یو نو, صحیح ہے. لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اس کی سائیکی کیا ہے, نفسیات کیا ہے. نفسیات یہ ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے جھوٹ بول رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن نفسیات یہ ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ماما بابا مجھے نمازی سمجھتے ہیں, ماما بابا سمجھتے میں ہمیشہ نماز پڑھتا ہوں, اس لیے میں نے اپنے آپ کو وہاں رکھنا ہے, کہنا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی. کم از کم اس کے دل میں ایک عزت ہے, ایک محبت ہے, ایک رسپیکٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کو خراب نہ کرے. یہ ٹین ایج میں پرابلمس کبھی کبھی آئے گی بعد میں, جگہ یہ جنسی کے ہوں گے کہ جب وہ مثلا 16, 17, 18, 19 یونیورسٹی ہوئی, اس وقت ہوتا ہے. شروع میں تو بچے اچھے ہی ہوتے ہیں, ماشاء اللہ سب اچھے ہوتے, پھر ایک دم سے پر نکل آتے کبھی کبھی, ٹھیک ہے. تو یہ اس وقت کبھی ہوتا ہے. چھوٹے بچے اتنا نہیں کرتے, اس لیے جھوٹ اس طرح کے کم بولتے. تو اس کی مثال یہ دی جاتی ہے, مثلا آپ نے ایک وائٹ کلر کا بہت اچھا سا ڈریس پہنا ہے, ٹھیک ہے, نیا صاف ستھرا وائٹ کلر کا. اب آپ بہت احتیاط کرتی ہیں کہ اس میں کوئی دھبا نہ لگے, کوئی گندا نہ لگے, دیکھو میرا نیا تازہ سا ہے. لیکن جیسے ایک دھبا لگ جاتا ہے آپ کہتے اوہ اب تو گندا ہو گیا, اب تو میں نے دھونا ہے. اب آپ آرام سے چلتی ہیں کہ دوسرا بھی لگ جائے خیر ہے, تیسرا بھی لگ جائے خیر ہے. ابھی تک آپ کا اور بچے کا وہ وائٹ ڈریس کی طرح ہے, صاف. ماما مجھے نمازی سمجھتی ہے, میں نے اپنے آپ کو خیال رکھنا ہے, میں نے وہ دھبا نہیں ڈالنا کہ میں نماز نہیں پڑھتا, ایسا نہیں ہوں میں. اب اگر آپ کہ مجھے پتہ ہے تم نے نہیں پڑھی, بعض مائیں تو کہتی کہاں وضو کیا ہے, دکھاؤ کیا تو وضو نہیں کیا, جانباز کا ہے, دیکھیں تم نے نہیں پڑھا. بہت پیچھے لگ جاتی, اور پھر اس کو شرم کہتے اچھا میں نے نہیں پڑھی نا, نہیں پڑھی, ٹھیک ہے, میں آپ کا کہنا نہیں مانتا نا, بس ٹھیک ہے نہیں مانتا. پھر وہ روڈ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ دھبا لگ جاتا ہے, بس ٹھیک ہے. اب تو ماما کو پتہ ہے کہ میں نہیں پڑھتا, ختم. تو وہ بدتمیز بن جاتا ہے بچہ, جرأت آ جاتی ہے, وہ غلط ہے. نہج البلاغہ میں ہے کہ کبھی بھی زیادہ کرٹیسائز, زیادہ نصیحت, زیادہ پیچھے نہ لگو بچوں کے, بار بار نہ کہو. بچے سٹبن ہو جاتے ہیں, ضدی ہو جاتے ہیں, سخت ہو جاتے ہیں, بھاگتے ہیں. یہ بار بار امام علی علیہ السلام نے جو بلاغہ میں بہت زیادہ کہا ہے کہ زیادہ کرٹیسائز, زیادہ بار بار ٹھیک نہ کرو. کیسٹر آئل آپ نے پیا کبھی؟ کیسٹر آئل چکھا نہیں, چکھا De ricin coiffé pitut. مزے کا ہے, مزے کا. ہاں کیا ہے, کڑوا ہے, بچھڑ ہے, کڑوا. تو جب ہم بہت زیادہ بچوں کو کہتے تم نے یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, یہ تم اچھے نہیں ہو رہی ہے, تو وہ کہتے کیسٹر آئل کی طرح ہے, ذرا زیادہ پی کے دکھائیں, ٹھیک ہے. تھوڑا سا بھی لینا کتنا مشکل ہے, اس لیے تھوڑا سا نصیحت کرے, کرٹیسائز کم کرے, زیادہ نہیں کرے. کرٹیسائز نہیں, بار بار ٹھیک کرنا, یہ کرو یہ کرو یہ کرو, بہت زیادہ کہنا, ٹھیک ہے. اب کیا کرنا ہے ہمیں جب ہمارے بچے غلطیاں کریں نا, تو وہاں ایک ٹیکنیک ہے, اصل تغافل کہتے ہیں, اگنور کرنا, نہ دیکھنا. جیسے دیکھا ہے نہیں دیکھا, ایسے جیسے نہیں دیکھا, ایکٹنگ کرنا, ٹھیک ہے. جیسے ہمیں محرم میں جب رونا نہیں آتا تو حدیث میں ہے رونے والی شکل بناؤ, ہے نا, مستحب ہے, ثواب ہے. کہ آپ کو رونا نہیں آ رہا, آپ ایسے بیٹھ کے سب کو نہیں دیکھو, آپ سر نیچے کرو, یوں کرو, ایسے بھی کرو, ثواب ہے. دیکھیں ایکٹنگ کا بھی ثواب ہے امام حسین کے لیے, اسے کہتے ہیں تباکی. بکا یعنی رونا آ رہا ہے, رونا نہیں آ رہا, رونے والوں کی طرح کر رہی ہوں, اس کو کہتے ہیں تباکی. اسی طرح ہے مجھے نیند آ رہی ہے, میں سو رہی ہوں, صحیح ہے, لیکن نیند نہیں آ رہی اور ایکٹنگ کری سونے کی, صحیح ہے, میں اپنے آپ کو اس تغافل کی اس پہ لے کے جا رہی ہوں. تو ماں باپ کو کبھی کبھی تغافل کرنا ہوتا ہے, جیسے کچھ دیکھا ہے, غلطی کی ہے تو اگنور کرنا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ کرنا نہیں ہے, سوچنا ہے, میں نے آپ کو بتایا, فکس کرنا ہے, لیکن سوچنا ہے کہ کب, کیسے, کہاں, کس طرح سے کروں, کس کے تھرو کروں, یہ سوچنا ہے. لیکن اسی وقت جلدی ریئیکٹ نہیں کرنا. یہ ہم لوگ جلدی ریئیکشن کرتے ہیں,
یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، بچے کو ضدی بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے، بھاگ جاتے ہیں. تو تغافل بہت ضروری ہے، میاں بیوی میں بھی تغافل بہت ضروری ہے. جیسے مجھے یاد ہے میں اور میرے بھائی ہم دونوں نے ہم اپنے ٹین ایج میں ہم نے جیسے اس زمانے نیا نیا یہ سب آیا تھا نا، چھوٹی چھوٹی جیکٹس اور بال بالکل چھوٹے چھوٹے کاٹنا، تو میں نے اپنے بالکل چھوٹے سے بال کر دیے مثلاً، اور ایسے کپڑے پہنے، اور میرے بھائی نے بھی کیا، اور ہم دونوں جا کے بابا کے سامنے بیٹھ گئے. ہمیں پتہ ہے ہم نے غلط کیا ہے، اچھا نہیں کیا. تو میں نے کہا ابھی تو بابا ڈانٹیں گے، مزہ آئے گا، صحیح ہے. لیکن بابا نے کچھ نہیں کہا، بھائی کو بھی کچھ نہیں کہا، مجھے بھی کچھ نہیں کہا. ہم نے کہا یار، آپ نے وہ ٹیکنیک اچھی بتائی. ہم نے کہا یہ بہت تیز ہے یہ بندہ، علی جو میرے بابا ہے نا، یہ سو اسمارٹ، مجھے پتہ ہے اس کو یہ پسند نہیں ہے کیونکہ یہ اچھا ویلیوز میں نہیں تھا، ٹھیک ہے. آئی نو دس از رانگ، کیونکہ آپ کا بچہ جب 14-15 کا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ گھر میں یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے. مجھے پتہ ہے میں اچھا نہیں کر رہی، میں بابا کے سامنے گئی، بابا نے کچھ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ میرے اندر تو طوفان شروع ہو گیا. میں پریشان، کیوں نہیں مجھے ڈانٹا، مجھے کیوں نہیں کہا؟ یہ بندہ کتنا چلاک ہے، کتنا اسمارٹ ہے، کتنا ہوشیار ہے. یہ ہم دونوں نے کہا یہ بہت ہوشیار ہے، اس کو پتہ ہے، اس کا دل خوش نہیں ہے ہم سے، لیکن اس نے اظہار نہیں کیا، تغافل کیا یہاں پر. اور وہ تغافل ہمارے اندر جنگ شروع ہو گئی. ہم نے کہا یا اللہ، ہم نے پتہ ہے اس کی مرضی کے خلاف کیا، لیکن اس نے اتنا ہمارا احترام کیا. بیچارہ کتنا اچھا ہے، کتنا سمجھدار ہے، اس نے ہمارا بہت احترام کیا. میں نے بہت سی ماؤں کو دیکھا، وہ آ کے مجھے بتاتی ہیں کہ جب ہم اپنے بچوں کا احترام کرتے ہیں نا، جب وہ غلطی کریں، کبھی کبھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں یا تغافل کرتے، اگنور کرتے، تو بچے کو بہت احساس ہوتا ہے، اور احساس ہو کر وہ بعد میں بڑا ہو کر بتاتا ہے کہ ہمیں اندر سے ہمیں بہت، دیکھیں جب ماں اچھی ہو، باپ اچھا ہو، احترام کر رہا ہو، اور بچہ غلطی کرے نا، تو بچے کو احساس ہوتا ہے، پتہ ہے عزت کبھی نہ جانے دے ہاتھ سے. سمجھ آ رہی بات؟ وہ جو ایک آپ نے ایک ریلیشن شپ بنایا ہوتا ہے نا، وہ بہت پیارا ہوتا ہے. غصے والا نہ ہو، ریونج والا نہ ہو، مجھے کیا، یہ نہیں سمجھ رہی، میں نہیں سمجھ رہا، ایک دوسرے کو بالکل رسپیکٹ نہیں کرنا، یہ والا نہ کرے، ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی اگنور کرنا بہت اچھا ہے. شوہر کی غلطیوں کو بھی اگنور کرنا سیکھیں، کیونکہ کہتے ہیں ہماری عقل کو اگر ہاف کرے، مومن کی عقل کو تو ہاف اگنور کرنا ہے، ہاف جو ہے وہ صبر و تحمل کرنا ہے. یہ اگنور کرنا ایک بہت اہم کوالٹی ہے، جو ہم ہر چیز کو کہتے ہیں نا، یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے ہونا چاہیے، وہ ایسے ہونا چاہیے. غلطیاں بہت ساری، آپ سب کو لگے رہو گے تو آپ بوڑھے ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، اسٹریس لے لو گے. آپ چھوڑو، ہر چیز کے پیچھے نہیں پڑو. غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے، کچھ چیزوں کو تھوڑا سا آہستہ آہستہ ٹھیک کر دیں گے، آج یہ چھوڑ دیں، کل یہ. تھوڑا تغافل تربیت میں بہت زیادہ ضروری ہے. میں اس پہ بہت تاکید کروں گی، کیونکہ ہمارے آج کل ویسٹ میں بھی تھوڑا یہ سکھاتے ہیں نا، دس از مائی رائٹ، یہ میرا حق ہے، میں نے یہ لینا ہے. ہم اس دنیا میں حق لینے نہیں آئے ہمیشہ. مجھے پتا ہے بعض لوگ غلط نہ لیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی مظلوم ہو کے بیٹھ جائیں، نہیں، مومن بہت ہوشیار ہوتا ہے. لیکن ہم یہاں پیار، محبت اور معاف کبھی کبھی کرنے کے لیے، آؤٹ آف لو، بہت کچھ کرنے کے لیے آئے. اپنا حق لیتے رہے، لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے، مجھے میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے. زندگی ختم ہو جائے گی. زندگی بہت چھوٹی سی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، زندگی ختم ہو جائے گی. پتہ پھر ہم روئی ہے یہ میں کیا ان چیزوں میں پڑی رہی، ٹھیک ہے. تو بہت سی جگہوں پر آپ اگنور کرتے تو خدا آپ کو بہت کچھ دیتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ لاجیکل نہیں، یہ عجیب سی چیز ہے، وائی آئی شوڈ اگنور، مجھے پتہ ہے یہ اچھا نہیں لگتا، سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس میں بہت وزڈم ہے. سوری. No problem. Thank you for your answer. ایک اور سوال تھا کہ you said کہ make your children happy، ان کو خوش کرو، خوش رہو، etc. Be their happy mom, their loving mom. But sometimes they ask for things that are not good for them.
اینڈ وہ اصرار کرتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے. So how do we 0 to 7, yeah, 2-3 years old, how do we lovingly tell them کہ نہیں, when I'm saying no, پیار سے no ہے. It's not because mom wanna make you unhappy or because mom is an angry parent. کیسے پیار سے سمجھائے, وہ ڈسپلن اور لو کا کیسے بیلنس کرے. 0 to 7 میں زیادہ تر مجھے لگتا ہے ڈائیورٹ کرنا بہت اچھا, بہت زیادہ. مثلا ایک بچہ اگر بار بار کہہ رہے ہیں نا, میں نے مجھے مثلا نانی کے گھر جانا ہے, مجھے آئس کریم لے کے دے بار بار, تو آپ نے ایک دفعہ کہا اس کو کہ نہیں ابھی آپ نے آئس کریم نہیں کھانا, یہ ٹائم نہیں ہے نا, کھانے کے بعد ہم کھائیں گے, فار ایگزامپل. وہ پھر کہتا ہے مجھے یہ اسکرین چاہیے, مجھے فون چاہیے, مجھے یہ کھلونا چاہیے, فون چاہیے. ہاں, تو آپ نے ڈائیورٹ کرنا ہے. 0 to 7 کے بچے ڈائیورٹ یعنی توجہ کہیں اور دلانا, آئی تھنک دیٹ ریئلی ورکس a lot. میں نے بہت زیادہ تجربہ کیا ہے, کیونکہ میں نے دیکھا بعض مائیں نا الجھ جاتی ہیں, اسی وہیں پہ رہتی. فون نہیں دینا, فون کی یہ نقصانات ہے, تو بہت زیادہ فون استعمال کرتے ہو, تیرا آنکھیں ضائع ہو جائے گی, فون وہیں پہ رہتے. وہاں نہیں رہو, وہاں آپ کا لیکچر اس نے پہلے بھی سنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کچھ بھی نیا نہیں ہے, وہ اس کو پتہ ہے سب کچھ, وہ اس کو پھر بھی چاہیے. تو آپ وہاں سے نکل جاؤ, کہیں اور جاؤ, وہاں پہ آپ رہو گے, وہ زیادہ اسی کا سوچے گا. جو بچے اگر زیادہ ضد کرتے, ٹھیک ہے, تو وہاں سے نکل جائیں. کیسے نکلیں, وہ اب آپ کو آنا چاہیے ایسی ٹرکس, کہ آنا چاہیے کہ آپ اس کا ویک ایریا آپ کو پتہ ہے کہ اس کو مسئلہ کیا پسند ہے. فون اگر آپ اس سے لیتے ہیں, اور 0 to 7 میں تو دینا ہی نہیں چاہیے تقریباً, ٹھیک ہے, انشاءاللہ کہ ہماری مائیں نہیں دیتی ہوں گی, انشاءاللہ, ٹھیک ہے. پلیز نہ دیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں, دیکھیں یہودیوں کو دیکھیں, یہودی آئی فون بناتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو دیتے نہیں دیتے. جو لوگ سگریٹ بناتے ہیں وہ صحیح دوسروں کو کہتے ہیں سگریٹ پیو, خود پیتے نہیں پیتے. اور وہ ہم لوگ پی رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں, بے وقوف لوگ سب پی رہے, صحیح ہے نا, ہم کو دیکھ رہے, ہم سب موبائل میں لگے ہوئے, وہ کہہ رہے یہ دیکھو کتنا بے وقوف ہم نے بنا لیا. ہم احمق, ہم بے وقوف, ہم دنیا خراب آخرت خراب ہے نا. جب ایج نہیں ہے, ابھی چھوٹے بچے, تو احمق ہے نا کہ میں احمق ہوں, میں بے وقوف ہوں جو میں اپنے بہت چھوٹے بچے کو اگر زیادہ دیتی ہوں, ٹھیک ہے. تو نہیں دینا چاہیے, اس پہ کام کریں. بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نا ایسے ڈاکومنٹریز, ریسرچ, جو بہت ایزی پیزی ریسرچ ہوئی بھی ہے کہ بچے کیوں زیادہ اسکرین نہ دیکھیں, ہے نا, ایسی فلمیں ہیں نا, وہ دیکھیں. ہر ہفتے نئی دیکھیں, اتنی نئی آتی رہتی, میں تو دیکھتی ہوں. تو بچے خود ہی کہتے ہیں, ہاں, یہ خود پھر کہتے ہیں آخر میں, ریئلی ماما, ماما وی کین فیل یور پین. ماما آپ, کیونکہ ماما ہے نا, ہمیں پتہ ہے آپ کا درد, ہم سمجھ جاتے ہیں, آپ ہماری فکر کر رہی ہیں. یہ اس طرح آہستہ ان کو سمجھ میں آنے لگتا ہے. 7, 8, 9 کے بعد ان کو سمجھ میں آتا ہے, ٹھیک ہے. تو اٹس پاسبل. تو خدا را اپنے بچوں کو فون, اسکرین چاہیے نا, جو اننیسیسری دیتے ہیں اس طرح سے نہ دیں, اور ان کی باتیں بہت پیار سے سنیں. سورہ توبہ میں ایک کوالٹی اللہ نے ہماری پروفٹ کی رکھی ہے, اس کوالٹی کا نام ہے اذن. اذن کسے کہتے ہیں, جوان جواب دیں. اذن, ہاں, اذن یا عربی میں اذن کہتے ہیں ایئرز کو. پروفٹ کا ایک پروفٹ کی کوالٹی یہ ہے کہ ہی از ہیڈ ٹو آل ہیئرنگ, اتنا اچھا سنتے, آپ کے سامنے بیٹھتے, آپ کے روبرو ہو کر بیٹھتے, آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتے. آج کل آنکھوں میں موبائل ڈال کے بات کرتے تھے, آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. دیکھیے کوئی آپ کو دیکھے آرام سے. حتیٰ ہمارے نبی کے بارے میں ہاتھ پکڑ کے باتیں کرتے تھے. ان کی سسٹر تھی نا شیما, جو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی, صحیح ہے نا, رضائی بہن, ہمارے نبی کی بہن شیما آئی ملنے کے لیے. تو سب نے کہا یا رسول اللہ, آپ اپنی بہن کے ساتھ اتنے پیار سے ایسے روبرو, فیس ٹو فیس, ہینڈ پہ ہینڈ, اور ہنس کے اس طرح باتیں کر رہے. کتنا ہمارے نبی
اتنی خوبصورت, کتنا مزہ آتا ہے, فل اٹینشن کے ساتھ, پورے وجود کے ساتھ. بچوں کو اگر آپ ایک 20 منٹس فل اٹینشن کے ساتھ ٹائم دیں نا بچوں کو, تو ان کے اندر جو اس وائٹامن اٹینشن وائٹامن اے کی ضرورت ہے انہیں کہ آپ اٹینشن دو, وہ اچھی طرح مل جائے گی ان کی باڈی کو. جیسے ہمیں کیلشیم چاہیے, ہمیں وائٹامن ڈی چاہیے, اگر آپ دھوپ میں بیٹھے ہو آپ کو ملے گا. اس طرح بچوں کو آپ 20 منٹس اچھا سا دو. یہ نہیں کہ ہاں میں ہوں, ہاں جی 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 ابھی ادھر ادھر, ایسے نہیں. اچھا سا اس کے ساتھ کھیلو, ان سے مجھے بہت مزہ آ رہا ہے آپ ان کے ساتھ. تو کہتے ہیں آپ نوٹ کرنا, وہی بچہ آگے 5 گھنٹے اس کا پیٹ بھر جائے گا کہ I got enough energy from my mom, you know, my dad, whatever. Enough اس کا انرجی مل جاتی. تو ان کی باتوں کو سنیں. ہم لوگ سنتے کم ہیں, سناتے زیادہ ہے. اللہ نے زبان ایک دیے, کان دو دیے, ہاتھ بھی دو دیے تاکہ لوگوں کی مدد کرے. ایک ہاتھ سے لے, ایک ہاتھ سے دے, 2 کانوں سے سنے. لیکن اس کو تو ایک ہی رکھا, ایک کے اوپر 2 نگہبان بھی رکھے ہیں, گارڈز بھی رکھے ہیں, عسکر بھی رکھے کہ یہ نہیں کھولو, بند بھی رکھا ہے اس کو. دیکھیں نظر بھی نہیں آ رہا, یہ تو کھلا ہوا ہے, نظر آ رہا ہے کان, اس کو کھول کے رکھا ہے, اس کو کھول کے رکھا کہ یوز کرو, یوز کرو, یوز کرو. سنو سنو, سناؤ نہیں, سناؤ نہیں, ہم سناتے ہیں, سناتے ہیں. سنو سنو, سناؤ نہیں, سنانے کے لیے 1, سننے کے لیے 2, ڈبل. تو سننا زیادہ چاہیے بچوں کی باتیں, ہر چیز کو سنیں, ایک دم سے نہ نہیں کہ جب بچہ غلط بھی بول رہا ہو نا, اچھا آپ ایسا سوچتے ہیں, اچھا. یہ ہمیشہ یہ ماں باپ کی عادت ہے مجھے, اوہ دیٹ از یور پوائنٹ آف ویو, اوکے یو تھنک لائک دیٹ. آرام سے سنیں سنیں سنیں, اس کو لگے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. پھر آپ نے آہستہ 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 اس کو ٹھیک کرنا ہے اور سوچنا ہے کیسے. ابھی تھوڑا سا بتاؤں گی, پھر بعد میں تھوڑا سا بتاؤں گی, بیبی اسٹیپس, اس طرح. ایک دم جلدی نہ کریں, ہم لوگ بہت انفارچونیٹلی جلدی کرتے ہیں. جی اب ایز اے ٹین ایج پیرنٹس کچھ زیادہ سنا دیا, کچھ زیادہ کرٹیسائز کر دیا, اور اس کی وجہ سے بچہ مایوس سا ہو گیا ہے یا بدتمیز ہو گیا ہے. تو اب کیسے اس سچویشن کو ریورٹ کرے, اس کا کیا سولوشن ہو سکتا ہے؟ میں کن ٹائم دم کہ آج میں نے سنا درس میں تربیت الولاد کے درس میں آئی وانٹ کرٹیسائز یو اینی مور, بٹ لیکن کیسے پیار سے وہ سمجھائیں کہ آئی ول لسن ٹو یو ناؤ. آہستہ آہستہ, جیسے مثلا 2 سال 3 سال ہم نے اس کو نہیں سنا فار ایگزامپل, تو ابھی آپ کہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ محرم تک فار ایگزامپل میں کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھوں گی اپنے بچے سے. مثلا وہ ضدی ہے, وہ مثلا اگر ہائی ٹیمپر ہے, واٹ ایور, کوئی بات نہیں, وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے, وہ مجھے برا کہتا ہے, کوئی بات نہیں, اس کو کہنے دیں. یہ ذہن میں رکھیں تو تاکہ آپ ناراض نہ ہو, اور آپ آہستہ 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 آپ جو ہے وہ آپ کی پالیسی یہ ہے کہ اب میں نے پازیٹیو بولنا ہے, اب میں نے مثلا اس کا احترام کرنا ہے, اس کو سننا ہے, جو بھی امام نے فرمایا ہے وہ آپ آہستہ آہستہ کرتی جائیں. اور کبھی کبھی 2 ٹائم بہت اہم ہے, ایک رات کو سونے سے پہلے اور ایک جب بچہ جاگتا ہے. آپ نے برین کا پڑھا ہے نا, برین میں بھی الفا سٹیج ہوتا ہے, وہ جو ہیپنوٹائز کرتے ہیں, پتہ ہے نا ہیپنوٹائز, یا کہ آپ کے سب کانشیس کی طرف خود بہت میسج چلا جاتا ہے. تو ہم لوگ رات کو بہت اہمیت دیتے ہیں, اس لیے مدرز فادرز جو ہے نا وہ بچوں کو رات کو سلاتے ہیں, پیار کرتے ہیں. اور افرمیشن یعنی جو جملے بولتے ہیں کہ ماشاء اللہ پروردگارا تیرا شکر, میرا بیٹا یا میری بیٹی جو ہے وہ اتنی اچھی ہے, میرے بچے کو مثلا یہ پسند ہے, ایسی ہے ویسی ہے, وٹ ایور گڈ جو چیزیں آپ نے لانا ہے وہ آپ بولیں, افرمیشن کریں, بار بار ریپیٹ کریں, وہ جملے بار بار بولیں. ٹھیک ہے, بچہ وہ سن کے سو جاتا ہے, وہ اس کے سب کانشیس میں چلا جاتا ہے, وہ آٹو پائلٹ ہوتا ہے نا, خود بخود بچہ جو ہے وہ پازیٹیو ہونا شروع ہو جائے گا, اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. تو ایک رات کو سونے سے پہلے کا ٹائم بہت اہم ٹائم ہے, بہت جلدی تبدیلی آتی ہے.
جو چیز آپ کو یاد کرنی ہے، حفظ کرنی ہے، سمجھنی ہے، وہ رات کو پڑھے اور صبح نیند سے اٹھتے ہی پڑھے. آپ لوگ کرتے ہیں نا ایسا، وہ جلدی یاد ہو جاتے ہیں، جلدی سمجھ میں آتے. اور صبح جب بچہ اٹھے اس وقت بھی جو آپ جملے بولیں گے نا اس کا بہت زیادہ اثر ہے. یہ 2 ٹائم میں ایک اور کورس کرواتی ہوں، بیڈ ٹائم، میل ٹائم اینڈ پریئر ٹائم. یہ 3 ٹائم ہیں جو ہر پیرنٹس کو اپنی فیملی کے ساتھ ملتا ہے. اور یہی 3 ٹائم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس بھی تھا، امام علی علیہ السلام کے پاس بھی تھا. اور انہی 3 ٹائمنگ کے ذریعے جو فیملی ٹائم ہوتا ہے، چلے ایک ڈنر ٹائم ساتھ ہوتا ہے اور ایک نماز مغرب ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مثلا مغرب عشاء، اور سونے سے پہلے کا ٹائم یا بچوں کے ساتھ اور سب. تو اس کو ہم نے یہی 3 ٹائم اتنا اہم ہے کہ اس کو اگر ہم نے سمجھ لیا، اچھا سا کر لیا تو ہماری بہترین تربیت ہوگی. ہمیں الگ سے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے. میل ٹائم پہ ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ 4000 اینجلز آپ کے پاس آتے ہیں جیسے ہی آپ ٹیبل بچھاتے ہو، کھانا کھانا شروع کرتے ہو، اور ہر بائٹ کے بدلے میں کیا ثواب ملتا ہے؟ کوئی حدیث بتائے گا؟ میں نے آپ کو اس دن سنائی تھی ایک حدیث، ایک دن ایک پروگرام میں تھا، سلائڈ بھی تھی نا. فار ایچ بائٹ when you are eating with your family members, like your children, yeah, not you are feeding others, you are feeding your family members, but for each bite, koi piche se bataye? No, you are not there? Okay. ایک نوالا، ایک بائٹ جو ہم کھاتے ہیں نا فیملی کے ساتھ مل کے، ایک نوالے کے بدلے میں جنت میں ایک مدینہ، ایک سٹی آپ کے لیے بنتا ہے. اتنا زیادہ ثواب. جیسے آپ حدیث سے قصہ کرتے ہیں نا تو کیسے فرشتے جمع ہوتے ہیں نا، حدیث سے قصہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ کھانا کھاتے، ٹیبل بناتے ہیں، بچھاتے ہیں، واٹ ایور، تو فرشتے اس طرح سے جمع ہوتے ہیں. یعنی میل ٹائم، یس میل ٹائم، یعنی نماز کی طرح ہے. میری ایک بھابھی ہیں، وہ دیر سے آتی ہیں، ان کو بہت کہتے ہیں آجے ساتھ کھانا کھانے، وہ نہیں آتی. مجھے یہاں ایک سکینہ کی امی ہے، سکھیرا کی امی، گوری سی جو ہے، ان کی رشتہ دار ہے وہ بھابھی، وہ مجھے بتا رہی تھی. تو وہ لیٹ آتی ہے تو میں ان سے کہتی ہوں جیسے نماز جماعت کے لیے آپ بھاگتے نہیں ہیں، نماز جماعت پہلی رکعت ہوگی، بھاگو بھاگو بھاگو. جب سب کھانے کی ٹیبل پر ہو تو جماعت کی طرح ثواب ملتا ہے، نماز کی طرح ثواب ملتا ہے. بھاگو بھاگو بھاگو، جاؤ کھاؤ. حدیث میں سب مل کے بیٹھو. اچھا، فرینچ والوں کی ایک اچھی کوالٹی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کھاتے ہے نا، لمبا کھاتے. میں نے مونٹریال میں دیکھا، میں مونٹریال بہت زیادہ جاتی ہوں. مونٹریال از اے فرینچ کلچر. سو اس سے آئی ڈونٹ نو ہیئر آلسو کتنے گھنٹے بیٹھتے ہیں؟ 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، ریسٹورینٹس میں آرام سے بیٹھ کے آرام سے کھائیں. برٹش امریکن جلدی کھا کے بھاگ جاتے ہیں نا، وہ چلتے پھرتے کھاتے ہیں، وہ ان کا کلچر ہے. لیکن ایکچوئل جو فرینچ کلچر ہے وہ اسلامی کلچر سے قریب ہے، اچھا ہے. اسلام میں ہے جو کھانے کا ٹائم ہے اس کو لمبا کرو. کیوں؟ کہتے آپ مثلا میری عمر اگر خدا نے کہا ہے راضیہ 60 سال 70 سال زندہ رہے گی اور ہر روز 1 گھنٹہ وہ کھانا کھاتی ہے، اور 70 سال میں اگر 1 گھنٹہ لگائیں تو کتنے سال بنے گی؟ وہ سارا سال بونس ہوگا، وہ ایکسٹرا ہوگا، اس کا حساب کتاب نہیں ہے. وہ میری عمر سے زیادہ خدا مجھے ایکسٹرا دے گا. نو حساب نو کتاب. پتہ ہے کھانا کھانے کے ٹائم کا حساب کتاب نہیں ہے. اتنا پیارا ٹائم اور ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم کھانا کھانا ہے یار. ہم اور غیر چائنیز کھانا کھائے اور ہم کھانا کھائیں ایک جیسا ہے؟ نہیں. ایتھیسٹ کھانا کھائے اور ہم کھانا کھائیں ایک جیسا ہے؟ نہیں. ہمارا کھانے کا ٹائم جیسے کرسچن شادی کو ٹھیک ہے عام سمجھتے ہیں، جو شادی نہیں کرتا وہ بہت مقدس ہے. لیکن ہمارے یہاں شادی عبادت ہے. بھائی ہم لوگ مسلم الگ ہے، ہمارے ہر چیز الگ ہے. سو ہمارا اسی طرح کھانے کا ٹائم بہت بہت خوبصورت ٹائم ہے. اب اس میں ماں کھلی ہوئی ہو، باپ بھی کھلا ہوا ہو، بچے آئے، سب کا انتظار کریں. سب فون تو آپ لوگ جب یہ کہتے ہیں نا بعض لوگ فون لے کر آتے تو میں تو سوچتی بھی نہیں ہوں. مجھے اس لیے مجھے کہنا نہیں آتا کہ فون نہ لائیں. فون تو ہوتا ہی نہیں ہے نا. صحیح، فون تو آپ لوگ جیسے آتے انشاءاللہ ایک
कॉर्नर होता है वहाँ पे, जैसे गाड़ी पार्क करते हैं ना, गाड़ी कमरे के अंदर लाते हैं, कार नहीं लाते, तो फोन को भी पार्क करें, सही उसकी पार्किंग होती है हमारे यहाँ, पार्क, सही उसको अंदर नहीं लाना। डॉग अगर गार्ड के तौर पर है, उसको पसंद है गार्ड के तौर पर डॉग इस्लाम में रख सकते हैं, वहीं पे रहे, वो घर के अंदर नहीं आ सकता, सही। तो ज़रूरत के लिए थोड़ी देर के लिए लाए, दोबारा से जल्दी से पार्किंग में रख दें, ठीक है, फ़ोन को बिल्कुल गाड़ी की तरह समझे, कार की तरह, ठीक है। तो अगर वो पार्किंग में रहेगा तो आप जो है बहुत प्यारा सा मील टाइम इंशाअल्लाह गुजार सकते हैं। टाइम इज ओवर आई थिंक। Yeah, maybe one last question, क्योंकि बहुत sensitive issue है और maybe in our community थोड़ा सा taboo topic है। Here अक्सर बच्चे French system school में जाते हैं, and from this year French system school में since kindergarten they're introducing sex education. So ये थोड़ा सा sensitive topic है. What's the Islamic approach to teach sexual education? How do you talk about that with kids? And in general, how to tackle वो sensitive subjects हैं जैसे कि LGBTQ, dating, boyfriend, girlfriend, वो सब कैसे introduce करें? बच्चे छोटे छोटे होते हैं, so in kindergarten they're like 3-4 years old, और वो सब सिखाते हैं स्कूल में, लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं, so how do we deal with all of that? इसमें आपको काफ़ी अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे, उलमा ने बात की हुई है, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इस्लाम में वही मेरी बात कि 0 to 7 में तो ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ का है तवज्जो नहीं दिलाओ, सही। 7 के बाद वो मुमय्यज़ होता है ना, उसको बुरे अच्छे की तमीज़ होती है, पता चलता है ये मेल फीमेल का, वो 7+ के बाद थोड़ा सा पता चलता है, तो इस्लाम में कुछ अहकामात हैं। उससे पहले तो आई डोंट थिंक सो, बहुत अर्ली है, उसकी तवज्जो इधर ले जाए। लेकिन स्कूल में जब इसकी बात होती है एंड इफ दे कम बैक विद क्वेश्चंस, सो इग्नोर करें या उस क्वेश्चंस को, या कैसे लाइक आहिस्ता आहिस्ता लाइट जवाब। आप लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता, आप लोग बताएं तजुर्बा। मैं बताऊँ? हाँ, जब छोटी थी ना तो मैंने इसको पहले से ट्रेन किया था बैड टचेस गुड टचेस का, थोड़ा थोड़ा जैसे कर दिया था। जब वो स्कूल में कुछ ऐसी बात होती थी तो उसको पता होता था कि मेरी मम्मा ने मुझे पहले से थोड़ा बहुत समझा दिया इस टाइप की चीज़, लाइक बहुत खुल के भी नहीं और थोड़ा सा रिजर्व मैनर में उसको बताया था कि कोई आपको जैसे ये आपके सेंसिटिव पार्ट्स हैं, आपकी ये चीज़ें हैं, इनको कोई टच ना करे, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें मैंने उसको पहले से जैसे ट्रेन करते जाते थे। तो फिर आगे जाके जब इस लेवल पे आई, अभी भी मैं उसको खुल के सब बताती हूँ, ताकि वो जब स्कूल में उसको पता चलता है तो इसके लिए कोई वो नॉर्मल बात होती है। जब केजी में थी, किंडरगार्टन में थी, उस वक्त भी बैड टच और गुड टच दो चीज़ें, बेसिक चीज़ तो सबको थोड़ा बहुत आजकल तो सब बता रहे हैं, पूरी दुनिया में बताया जा रहा है कि इतनी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो उस हद तक ठीक है। लेकिन ज़्यादा जो सेक्स एजुकेशन में तो फिर थोड़ा ज़्यादा वो एजुकेट कर रहे होते हैं ना, और ज़्यादा, तो वो चीज़ें लाइट है। 0 to 7 में बहुत लाइट है, और बच्चा भी ना 0 to 7 में बच्चा कोई भी चीज़ उस तरह नहीं समझ रहा होता जिस तरह हम समझ रहे हैं। मसलन अगर बच्चे ने किसी के पर्स से कोई चीज़ उठा ली, ठीक है, हमने ये 9-6 साल का बच्चा है, उसने चोरी की, मसला उठा लिया, तुमने क्यों आंटी के पर्स से मसला नहीं उठा, मसला हम सोचते हैं उसने चोरी की, उसको पता ही नहीं है चोरी क्या होता है, उसको नहीं पता, उसने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऐसी बस उठा लिया। हम अगर कहें तुमने चोरी की तो वो परेशान हो जाएगी, चोरी क्या होता है, मैं चोरी क्या है, मामा समझ रही मैं बहुत बुरी, क्या है, तो इसलिए उसको कुछ नहीं कहते, ठीक है, उसको वो कुछ और सोच रहा होता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम समझें। इसी तरह जब आप बहुत ज़्यादा इसकी बातें करें तो वो बहुत डेप्थ में नहीं जाता, यूजुअली बच्चा खुद नहीं जाता, तो शैलो आप उसको बता दें। फिर 7+ के बाद ये है कि ज़्यादातर मदरसा में समझाया जाता है, फिर मेल टीचर बॉयज़ को बता देते हैं सारा तफसील से, हमारे यहाँ इस तरह होता है, या फादर बताता है या मेल टीचर बता रहा, तो फीमेल जो है वो लड़कियों को ज़्यादा अहकाम के साथ साथ सारे एजुकेशन भी दे रहे होते, बता रहे होते एक हद तक, ठीक है, तो इस तरह से हैंडल हो जाता है। और एक और चीज़ हदीस में है कि घर में मसलन गोट, शीप, बर्ड्स,
जैसे पिजन्स या आई डोंट नो क्या है अपना मुर्गी या हैन वगैरह ये रखो, हदीसों में है कोई ना कोई पेट, ये वाले पेट में से एक पेट रखो, उसके थ्रू बच्चे सेक्स एजुकेशन सीखेंगे, इस तरह कहा हुआ है इस्लाम में। अब आजकल प्रैक्टिकली नहीं होता, लेकिन ये पेट्स का रखना सवाब है, घर में रखना अजर है, उससे बरकत आती है। Thank you so much for your answer. किसी का सवाल है? J'ai une question, mais si tu peux traduire pour moi, s'il te plaît. Souvent, j'ai entendu plus jeune que, soi-disant, l'islam manquera par métier, que دولت پر لوگ پر بچاؤ پر ایک پر بود جیونا فکر نہ کراوے અને بود ઓલાદ પર જીવના રખાવે. તો પોતા અંજી જે બધી ચીજ હોય ને બચ્ચા સાથે આમ લ્યો, આમ કરો, આમ ટાઈમ પાસ કરો, એમાં તો વધારે મોહબ્બત વધે, એમાં તો વધારે આપણને આપણી ઓલાદ ગમે. તો déjà c'est un truc humain d'aimer son enfant. Donc comment on deal avec tout ça quand déjà tu passes plus de temps avec eux et tout ça? बचपन से सुना हुआ है कि माल दौलत और बच्चे से ज़्यादा कुछ अटैच ना हो जाओ दुनिया से, माल और दौलत से और बच्चे से, और ज़्यादा मे बी अफेक्शनेट ना हो जाओ, अटैच ना हो जाओ. लेकिन आपने जब आज सब बताया, it's like be affectionate with your kids, kiss your kids, eat with your kids, play with your kids. So naturally it's a human thing कि हम बच्चे से अटैच होते हैं, like we love our kids naturally. So वो कैसे बैलेंस करें? इतना अच्छा सवाल, माशाल्लाह, वेरी गुड. हम अटैच अल्लाह के लिए हो रहे हैं, ठीक है, खुद बच्चे के लिए नहीं हो रहे, इसलिए मैंने कहा सवाब है. रिहुल वलद मिन रिहिल जन्नह, जन्नत की खुशबू सूंघे. अल वलदुस सालिह रिहानतुन मिन रयाहीनिल जन्नह. जन्नत में कहते हैं जब हम जाएंगे बहुत सारे गार्डन्स होंगे, खूबसूरत खूबसूरत फूल, फ्लावर्स, बुकेज, अजीब व गरीब, और एक बच्चे के बदले में आपको एक पूरा एक बहुत खूबसूरत सा अजीब सी किंगडम मिलेगी. 2 होंगे तो 2 मिलेगी, 3 होंगे तो 3. फिर हम कहेंगे हैं मैं तो सिर्फ 3 थे, कहाँ 4 होते, यानी इतना मिलेगा, ठीक है. सो अल्लाह खुश होता है. पता है ना हजरत इब्राहिम अभी क्या कर रहे हैं, एक काम जो हजरत इब्राहिम को बता दें, अभी आलम बरज़ख में हजरत इब्राहिम और हजरत सारा क्या कर रहे हैं, हमारे जो बच्चे दुनिया से चले जाते हैं, मतलब मैं जिंदा हूँ, मेरा बच्चा अगर मर गया चला जाता है, हमारे बच्चों का ख्याल रख रहे हैं. इतना सवाब है, अजर है. अफ़ज़लुल इबादत हुब्बुल अत्फ़ाल. ये हजरत मूसा से अल्लाह ने कहा कि बच्चों को चाहना, मोहब्बत करना सबसे बड़ी इबादत है, या सवाब है, अजर है. तो हम अल्लाह के खातिर, जैसे मुझे मस्जिद से मोहब्बत है अल्लाह के खातिर, अम्मी अपनी माँ से बहुत इश्क है, मदर यू नो फादर अल्लाह को पसंद है. मैं अपने बच्चे की बहुत अच्छी तरबियत करना चाहती हूँ, बहुत प्यार करना, बहुत इज्जत देना है, ताकि वो सबको इज्जत दे, वो खुश रहे, ताकि वो लोगों को खुश रखे, अल्लाह खुश हो जाए. बहुत बड़ी इबादत है. तो मेन सोर्स एंड सेंटर इज अल्लाह, हुब्बुल्लाह, इश्क़ुल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह. अल्लाह ने कहा, वालिदैन अल्लाह ने कहा, शौहर अल्लाह ने कहा, औलाद अल्लाह ने कहा, तो ये अल्लाह की खातिर है, ठीक है. एक और क्वेश्चन है, आई थिंक पीछे से. સલામ અલૈકુમ. वालेकुम सलाम. મારો સવાલ છે, ગુજરાતીમાં બોલું છું, પછી તો મારો સવાલ છે કે આપણે શરીયતમાં છે કે એક ચીજ હરામ છે ને એક ચીજ વાજિબ છે. હવે આપણે 0 થી 7 વર્ષ 0 થી 7 હોય તો આપણે એ લોકોને કરવા દઈએ ને આપણે એ લોકો સાથે સોફ્ટ બને ને આપણે કાંઈ ના કરીએ, પછી ઓછી તામના આપણે કહીશું કે હવે શું ખબર એ છોકરો ગાળું બોલે, પછી પોતે ચોરી કરે, બધાને મારે, તો પછી આપણે કહીશું કે ના હરામ છે, આ હરામ
કેવી રીતે એને ઓછીતાનું પછી આપણે એને પછી બધું હરામ ને હલાલનું જે જો પહેલેથી આપણે તમીઝ ના રાખીએ એ લોકો સાથે કે જો ખોટું બોલ્યો હોય તો આપણે જરાક કડક પગલાં લઈએ કેવી રીતે પહેલેથી ના કરે તો ઓછીતાનું પછી કેવી રીતે પોતે સુધરશે. जैसे बताया ना 0 to 7 में बच्चे हमारे अमल से सीख रहे हैं, घर के माहौल से सीख रहे हैं ना. डिसिप्लिन तो हम कर रहे हैं बच्चों को, जानवर की तरह जंगल की तरह तो नहीं है ना, हमारा घर जंगल नहीं है ना. सही है, हर चीज़ अपनी जगह बच्चा देख रहा है, मामा को ये पसंद है, बाबा को ये पसंद है, अच्छा ये लोग ऐसे हैं, अदब से बोलते हैं, बच्चा भी अदब से बोलता है. अगर तो बच्चे, मैंने बताया ना, बच्चे सीखते हैं, हम चाहे या ना चाहे वो सीखते हैं अच्छी चीज़. ठीक है, अच्छा होगा. अब बहुत बुरा तो नहीं हो सकता वो, ठीक है ना, बहुत बुरा नहीं हो सकता है. किसी थोड़ी देर के लिए किसी बच्चे ने कोई बुरा लफ्ज़ बोला, शायद बच्चा थोड़ी देर के लिए बोल ले, ठीक है, और आप उसमें भी ज़्यादा सेंसिटिव ना हो, बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं. अल्लाह ने बच्चों को ऐसा बनाया है. देखिए ना, बच्चे नाराज़ होते हैं आपस में, फिर एकदम से दोस्ती करते हैं ना. हम बड़े लोग नहीं करते, हम कहते उसने मुझे नाराज़ किया, दिल में रखते. बच्चे दिल में रखते नहीं रखते. एक गंदी चीज़ अगर सीख भी लेते, थोड़ी देर के लिए कोई मेहमान आया है, कोई बच्चा आया है, किसी ने कुछ अगर बुरा सिखाया है, स्कूल में किसी से कुछ सीख लिया वर्ड्स, अगर वो घर में ना हो तो बहुत जल्दी बच्चे भूल जाते हैं. वो थोड़ी देर के लिए अगर किसी कोई गलत इन्फ्लुएंस आया हो ना तो जल्दी चला जाता है. नहीं डरे, कुछ नहीं होता ऐसा. और फिर प्यार से समझा सकते हैं, ये नहीं कि कुछ भी ना किए. ये लोग गलत, हम लोग पता नहीं क्यों इफरात तफरीद एक्सट्रीम हो जाते हैं. ये नहीं कि कुछ भी ना किए, ऐसा भी नहीं है. ऑटोमेटिकली हम कुछ ना कुछ प्यार से कह रहे होते हैं. ये बच्चे सीख रहे होते हैं कि अच्छा मैंने ये चीज़ यहाँ रखी है, हम सब यहाँ रखते हैं, इनडायरेक्टली बता रहे होते हैं. लेकिन प्रॉपर टीचिंग जो होता है ना, टीचिंग जैसे होमवर्क है, चेक हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, सख्ती के साथ जो थोड़ी सी जिस तरह प्रॉपर टीचिंग होती है स्कूल में, वो ग्रेड 1 जो है वो 7+ के बाद होना चाहिए. आफ्टर 6 कंप्लीट हो जाए, 7 में जाए, उस वक्त होना चाहिए. I think और सवाल नहीं है. Thank you for this very insightful session. अल्लाह को अज्र दे. और आखिर में हम साथ में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमको तौफीक इनायत करे कि हमारे बच्चे के अच्छी से तरबियत कर सकें. Merci à vous tous qui avez بدي حاضرين با اني question posée qui a interagé. Inch'Allah que ajouter ces sons معلومات beneficial هسه après ça ولا بتحب اسمع ces sons. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.